بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بچے؟ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پناہ عنایات سے اور اس کی توفیق سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے لیسن یہ شروع کیا ہوا تھا ہمارا، جو مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہے محنت پسند خرد مند، ٹیکسٹ بک پہ یہ 21 پیج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہم نے پڑھا تھا 22 کے پیج کے پہلے 2 پیرے۔ آج ہم نے اس کا جو آخری پیرا ہے یہاں سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ اس کے اندر ذرا لفاظی ہے، ویکیبلری ذرا اس کی مشکل ہے، تو توجہ کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ کچھ میں نے ادھر آج ورڈ میننگ بھی لکھے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلاتا جاؤں گا۔ تو اینڈ والا جو ہے نا پیرا، یہاں سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، یہاں سے تو شروع کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے اپنی بک پر۔ عالم کا رنگ، عالم کا کل میں نے مانا آپ کو بتایا تھا دنیا۔ تو اب جب تک سینوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، تعصب نہیں آیا تھا، تب تک ملک کے اندر فارغ البالی تھی۔ فارغ البالی کا میں نے بتایا تھا کہ ہر طرف سبزہ تھا اور کھانے پینے کے وافر سامان موجود تھے۔ تو جیسے شیطان اور اس کی ذریت نے لوگوں کے سینوں کے اندر اس چیز کو ڈالا کہ تم اپنے لیے سب کچھ ذخیرہ کرو، تو پھر اس طرح اس ملک کے اندر دنیا کے اندر قحط سالی آئی، جس کی وجہ سے ان کا جو گزر بسر ہے وہ سبزیوں پر اور پتوں پر آیا۔ تو کہتے جب عالم کا رنگ بے رنگ، یعنی دنیا تبدیل ہوگی، تو پھر اس کو دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، تدبیر کا معنی ہوتا ہے عقل دانش، یہ اس نے 2 کردار لیے، وگرنہ ایسا نہیں کہ کوئی تدبیر اور یا کوئی مشورہ یہ کوئی انسانوں کا نام ہے، ایسا نہیں، بس اس نے ویسے ہی ان کردار کو لیا ہے کہ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، یعنی وہ جب دنیا کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، جہاں رونق تھی بے رونقی آ گئی، جہاں ہمہ وقت بہار کا موسم تھا وہ خزاں میں تبدیل ہو گیا، تو تدبیر اور مشورہ 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، یعنی دنیا سے کنارہ کش الگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے، الگ باغ میں وہ جھولا کرتے، وہ سیب کے درخت پر وہ جھولا ڈال کر اب یہ دونوں ادھر جھولا جھلایا کرتے۔ البتہ جو صاحب ضرورت کا معنی ہوتا ہے ضرورت مند، ضرورت والا ان کے پاس جاتا، اس سے صلاح مناسب بتا دیا کرتے، صلاح مناسب مشورہ ان کو دے دیتے۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ اس کو پیراگراف کی تشریح میں کوٹ کر سکتے ہیں کہ مشورہ انسان کے پاس امانت ہے، تو لہٰذا کوئی مانگے تو اس کو درست مشورہ دے، اور جو درست مشورے دینے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اب تدبیر اور مشورہ جب اس علاقے سے الگ ہو گئے اور ایک سے ایک کے درخت پر انہوں نے جھولا جھولنا شروع کر دیا، تو اب ان کے پاس اگر کوئی مشورہ لینے جاتا تو وہ اس کو مناسب اور اچھا مشورہ دیتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے، کون؟ یہ لوگ جو اب جن کی زندگیوں کے اندر وہ رونق نہیں رہی، تو یہ سب مل کر ان کے پاس گئے، کن کے لیے؟ کن کے پاس؟ مشورہ اور تجربہ کے پاس۔ تو کہتے ہیں برائے خدا، خدا کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج اور افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ اب یہ سارے لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے احتیاج اور افلاس، محتاجی، مفلسی، غربت کی اس بلا سے جو ہے نا ہمیں بندگان خدا کو، اللہ کے بندوں کو کیسے نجات ملے؟ یہ لوگ مشورہ لے رہی ہے تدبیر اور مشورہ سے کہ تم بتاؤ کہ جو ہم پر مفلسی اور غربت نے ڈیرے ڈالیے، اس بلا سے ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ تو وہ بہت خفا ہوئے، ناراض ہو گئے، کون؟ تدبیر اور مشورہ۔ تو جب ناراض ہوئے تو کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سب کچھ یہ کی، اس کا علاج نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خسرو رام، یہ کل میں نے بتایا تھا کہ اس نے خسر بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو فرشتہ سیرت یعنی نیک بادشاہ تھا، فرشتے کی طرح تھا، تم نے اس کا حق شکر ہی نہ ادا کیا، وہ تم سے ٹیکس نہیں لیتا تھا، تم سے تاوان نہیں لیتا تھا، تم سے خدمت نہیں لیتا تھا، اور تم نے اس کا بھی حق شکر ادا نہ کیا۔
اور اس آفت کو، اس مصیبت کو تم نے اپنے ہاتھوں خود لیا ہے، اپنے ہاتھوں سار لیا، یعنی تم نے اپنے ہاتھوں خود لیا ہے۔ یہ جو غربت آئی ہے تم پر، یہ تمہارے اپنے کی یہ سب کرتوت ہے۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ یعنی غربت ایسی بلا ہے، بے کس اور بے بس، یہ میں نے اس کا لکھ دیا ہے، بے کس اور بے بس، لاچار اور مجبور۔ جو غربت ہے یہ انسان کو بے بس اور بے کس کر دیتی ہے، مجبور اور لاچار کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ پھر یہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ دستے سوال دراز کرتا ہے، دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا کہ وہ ملک جس کے اندر بڑی وافر مقدار میں چیزیں تھیں اور دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ کس کے نکلنے کی صورت سمجھ نہیں آتی؟ اس غربت اور افلاس کی۔ مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ ایک اس نے یعنی ویسی تشبیہ کہہ لو یا استعارہ اس نے لیا ہے کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محنت پسند خردمند۔ اب یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ محنت پسند خردمند کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ آئے گا احتیاج اور افلاس کا۔ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا طریقہ، اس کے عادات و اطوار کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا۔ یہ آ جاتا ہے کہ محنت پسند خردمند نے کس کا دودھ پیا؟ تو آپ نے کہنا ہے امید کا۔ اور امید کے دودھ سے مراد کیا ہے کہ پر امید، وہ پر امید ہے بندہ کبھی بھی، یعنی انسان کی زندگی کی ڈکشنری کے اندر جو ناممکن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اس نے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے، کمال کا معنی بلندی کا شاگرد ہے، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو۔ کس کی؟ محنت پسند خردمند کی۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے احتیاج اور مفلسی کے فرزند کا مین بیٹا، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے۔ مقدمہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، اور دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چلاکی اس کی طبیعت میں ہے۔ شاید کچھ کر گزرے تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں مفلسی اور غربت سے اٹھا کر امارت کی طرف لے آئے گا۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ مہربانی تمہاری، اور سیدھے محنت پسند خردمند کی سراغ آئے، یعنی اس کی تلاش میں نکلے۔ دامن کوہ میں دیکھا، دامن کوہ کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، دامن کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کے دامن میں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وادی بولتے ہیں، وہ دامن ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھیں کہ قوی ہیکل مضبوط جسم والا، یہ میں نے یاد، دامن کو پہاڑ کی وادی، قوی ہیکل تندرست مضبوط توانا ایک نوجوان کھڑا ہے، چہرہ اس کا جھریایا ہوا۔ تو جھریایا ہوا سے مراد ہوتا ہے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اور دھوپ سے تمتمایا ہوا، اور تمتمانے کا معنی میں نے لکھا سرخ، دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا یا چمک رہا تھا۔ مشقت کی ریاضت محنت کے بسبب، بہت زیادہ محنت کی کرنے کی وجہ سے بدن اینٹھا ہوا۔ بدن اینٹھا ہوا سے مراد ہوتا ہے، اینٹھا کا ادھر میں نے تو شاید معنی نہیں لکھا، اینٹھا کا معنی ہوتا ہے وہ طاقتور، یعنی اس کا جسم ڈھیلا نہیں تھا، اکڑا ہوا توانا اس کا جسم تھا، پسلیاں اس کی ابھری ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان اور ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار۔ اب یعنی ایک ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان اور ایک ہاتھ میں معماری، کہتے ہیں یہ جو عمارت بنانے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں معمار، اور مکان کوٹھی بلڈنگ بنانے کے لیے اوزار یعنی ہتھیار جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس تھے، لیے وہ ہانپ رہا تھا، یعنی اس طرح جو ہے نا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ برج کی عمارت ہے، برج گنبد کو کہہ سکتے ہو، عمارت کو کہہ سکتے ہو، اور یہاں اس عمارت سے گویا وہ کاروبار مراد ہے جن میں آئندہ یہ لوگ گزران کر کے اپنی قسمت سنوارنے کے گزر بسر۔ یہ جو برج کا نیچے انہوں نے 23 پیج پر اس کا معنی بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی، سب نے سلام کی ان لوگوں نے، اور جو وہ قوی ہیکل جو جوان تھا محنت پسند خردمند اس کو اپنی ساری مصیبت کی کہانی داستان کہانی سنائی۔ اب 23 کا اگلا پیج پر دوسرا، وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور کہکا مار کر پکارا۔ اچھا، ہنسنا ہوتا ہے، یہ ہنسنے کی 3 قسمیں، ایک مسکرانا، ایک ہنسنا اور ایک کہکا لگانا۔ مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ صرف ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور
ہنسنا یہ ہوتا ہے کہ ہنسنے میں دانت بھی نظر آتے ہیں، اور کہکا لگانا یہ ہوتا ہے کہ جس سے اتنا اونچی آواز سے وہ کہکا لگا کر ہنسنا کہ داڑھیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو پہلے وہ ہنسا اور پھر اس نے کہکا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، انسانوں آؤ، نادانوں، نادان کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف کو، اور نادانوں بے وقوفوں، آرام کے بندوں، یعنی تم محنت نہیں تم نے کی، آرام کو تم نے وہ بیڈ ریسٹ کو اپنا معمول زندگی بنایا، عیش کے پابندوں اور عیش کرنے والوں، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے، آج کے بعد تم میرے حوالے ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محنت پسند خردمند۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے، تم میری مانو، تم پھر وہ پہلے والے وقت میں آ جاؤ گے۔ خسرو رام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بالا، سب کے منہ کا نوالا تھا۔ سب کے منہ کا نوالا یعنی ہر ایک کا وہ دوست تھا، ہر ایک کی بات ماننے والا تھا، اگرچہ وہ شریف تھا لیکن کسی پر کوئی سختی نہیں کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے اس کو کہہ رہے کمزور اور کام چور۔ کون؟ یہ محنت پسند خردمند۔ کہتے ہیں وہ تمہیں سنبھال نہیں سکا، وہ نہ مصیبت سے نکال سکا، وہ یعنی تم اس کی رعایا تھی، وہ تمہارا بادشاہ تھا اور تمہیں مصیبت سے نہیں نکال پایا، تمہیں سنبھال نہیں پایا۔ بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ ریلا کہتے ہیں حملے کو، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ حالانکہ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے نا جو مشکل ویلے، جو اوکھے ویلے رعایا کا ساتھ دے، لیکن وہ تو نکل گیا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا، خود اس بادشاہ نے سلطنت کو ہاتھ سے کھو دیا اور تم کو منجھدار میں ڈبویا۔ منجھدار کہتے ہیں کہ جب دریا یا سمندر کے اندر درمیان میں پہنچے تو وہ پھر جب پانی گردش میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مورے نیا پار لگا جانا۔ تو وہ نیا کہتے ہیں کشتی کو، منجھدار وہ جب اس طرح پانی کی گردش پہ بندہ پھنس جاتا ہے تو کہتے تمہیں بیچ منجھدار کے وہ ڈبو گیا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہماری آواز پر آیا کرو، جیسے میں کہوں ویسا کرو۔ ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں، ایسے طریقے سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین، شوریت کہتے ہیں زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا کھاری پن۔ تو تمہاری زمین چونکہ اب وہ بنجر ہو چکی ہے تو وہ شوریت زمین دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت بھی اعتدال میں آ جائے گی۔ اعتدال جتنی ضرورت ہے اتنی، میانہ روی کہتے ہیں اعتدال کو، توازن کو۔ گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، یعنی گرمی سے سردی کی خوراک نکلے گی اور سردی سے گرمی کی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے۔ زمین کا پیٹ چاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہاں کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا۔ پہاڑوں کی انتڑیوں تک نکالیں گے۔ پہاڑوں کی انتڑیوں سے مراد یعنی اس کے اندر جو بھی وہ معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پہاڑوں کی کوک سے وہ تمہارے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ نکالیں گے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو، بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے تم اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہ گے۔ آزار کی جمع آزاروں، اور آزار کا معنی ہوتا ہے تکلیف۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم یعنی تمام جہان کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا، اپنے طریقے پر میں فتح کر لوں گا۔ تسخیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنا بنا لینا، کسی کو فتح کر لینا۔ اب اگلا پیرا، غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھا لی، اس نے تمام لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ کس نے؟ محنت پسند خردمند نے، جس کے پاس تدبیر اور مشورہ نے بھیجا تھا ان کو۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خردمند بنی آدم کا، بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کا خیر خواہ ہے، اچھا چاہنے والا ہے، دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اب یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ ہمت اور تحمل کس کے پہلو میں کھڑے تھے؟ تو وہ محنت پسند کے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا، یعنی جماعت مذکور، یہ جو لوگ آئے تھے، جماعت مذکور کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جماعت ہے جس کا ابھی ذکر کیا ہے۔ تو کس جماعت کا ذکر کیا؟ جو لوگ اس کے پاس آئے تھے۔ تو ہمت اور تحمل کو ان پر افسر بنا دیا۔ الغرض یہ جو اب پیرا ہے بیٹا، جو یہ آ رہا ہے نا 3 لائنوں کا، تو یہ پیراگراف کے سیاق و سباق اور تشریح کے حوالے سے یہ پیرا اس لیسن میں بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہوتا ہے۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ ان لوگوں کو ہمت اور تحمل وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، ٹھیک ہے، ایک کان یہ ہے، اس سے مراد کان یہ نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کھیوڑا کی کان، جہاں یعنی معدنیات اور سونا چاندی نکلتا ہے۔ کانوں کو کھودنا،
اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا. یہ پانی سینچنا میں نے لکھا ہے آب پاشی کرنا، یعنی تالابوں سے پانی نکال کر آگے لوگوں تک پہنچانا، اب وہ کھیتوں تک پہنچانا. دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، یہ سب کچھ سکھایا. ان لوگوں کو ہمت اور تحمل نے لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفعتاً فوراً اچانک کمر باندھے سے مراد تیار. کہتے ہیں نا کہ اب امتحان آپ کے قریب ہے تو اپنی کمر باندھ لو، یعنی چکنا ہو جاؤ، چوکس ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. تو کمرے باندھی، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے. روئے زمین یعنی زمین پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور دیمک یہ وہ اپنا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو یہ کھا جاتا ہے، تو دیمک کی طرح یہ لوگ ہو گئے، زمین پر لپٹ گئے، محنت کرنا شروع کر دی. پھر کیا ہوا کہ عالم صورت چاند روز میں رنگ نکال آیا. کچھ دنوں کے بعد وہ خوشحال ہو گئے، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی. کھیت اناج سے، باغ میووں سے مالا مال ہو گئے. اب انہوں نے محنت کی تو پھر وہی فراوانی ان کے پاس آ گئی. شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. عمارتوں کا آسمان سے باتیں کرنے سے مراد یہ کہ بلند عمارتیں، فلک بوس وہ جو عمارتیں ہوگی، گھر آباد ہو گئے. جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں، ڈالیوں شاخوں، گلزاریوں باغوں میں میوے دھرے ہیں، دسترخوان گھروں میں سجے ہوئے ہیں، ذخیرے غلوں سے بھرے ہیں، اناج سے بھرے. غلہ اناج کو کہتے ہیں. کیا گھر کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں تھا. اب ہر طرف اناج کی، میووں کی، فروٹ کی وہ ہر طرف بہتات ہو گئی. غرض محنت پسند خیرمند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت، فرما بردار رعیت، فرما بردار عوام کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا. یعنی محنت پسند لوگوں کا بادشاہ، اس نے لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی. یہ بیٹا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اس کے الفاظ کے معنی بھی تحت ہیں. اس میں بس یہی بتلایا جا گیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. پہلے محنت کرنا پڑے گی تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے. اور اگر محنت نہیں کریں گے، ہم عیش کے بندے ہو جائیں، ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، محنت کریں نا، اور ہم کہیں کہ ہمیں وافر مقدار میں اناج مل جائے، وافر مقدار میں ہمیں علم مل جائے، تو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تب تک ایسا ناممکن ہے. تو اس کے آپ نے الفاظ مانی اور اس کا آپ نے بیٹا خلاصہ خود ہی کر لینا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی اس کے اہم پیراگراف اور اس کے جو حوالہ جات ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اب آج کے لیسن میں اگر